الحمدللہ رب العالمین المالک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوّ بصائرہم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ واذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین نحمد ربی ونشکرہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وفی روایت لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال علیہ السلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج کے اس گگو منڈی کے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور آج آپ سے خصوصی طور پر میں دو پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو، اس کائنات کے پورے سیٹ اپ کو کن اصولوں کے تحت چلاتے ہیں، اور اس پورے کائنات میں انسانوں کی ضرورت کو اللہ کیسے پورا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ عقیدہ ختم نبوت انسان کی کس ضرورت کا نام ہے، انسان کی ایک فطرتی کون سی آواز ہے جس کا جواب عقیدہ ختم نبوت ہے۔ معزز سامعین، اللہ کی کائنات میں پوری دنیا اللہ کے دو اصولوں پر چلتی ہے۔ جیسے دنیا کا ہر کام جو انسان کرتے ہیں وہ بھی دو اصولوں پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے سارے کام بھی دو اصولوں پہ ہوتے ہیں۔ کائنات کا ہر کام انسان کے دو اصولوں سے اس طرح ہوتا ہے کہ انسان یا تو ایجاد کرتا ہے یا اعتماد کرتا ہے۔ اس کی ایجاد اور اعتماد کے ساتھ پوری کائنات کا یہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ جو سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، ماہر لوگ ہیں، وہ چیزیں، مشینیں اور انسان کی ضروریات کی تمام مشینری کو ایجاد کرتے ہیں، اور ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایک انجینئر گاڑی بناتا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا میٹیریل استعمال ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس گاڑی کا کیا، اس کے اندر کون کون سی چیزیں کہاں کہاں فٹ کی گئی ہیں۔ بس ہم نے کمپنی پر اعتماد کیا اور اس گاڑی کو خریدا، اور خرید کر اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ اسی طرح ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو، اب وہ گاڑی چلانے والا اپنی طرف سے اپنی غور و فکر سے گاڑی کو ہینڈل کرتا ہے، اور پیچھے موجود تمام اس کے سوار اس پر اعتماد کر کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور میڈیسن کے ماہرین میڈیسن ایجاد کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان میڈیسن میں کون سا میٹیریل استعمال ہوا ہے، ہم اس کے اندر اعتماد کر کے ان میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، اللہ صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے معاملات دو اصولوں پہ چلتے ہیں، ایجاد سے اور اعتماد سے۔ ماہر آدمی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور غیر ماہر اس پر اعتماد کرتا ہے، تو ایجاد اور اعتماد سے انسانوں کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اللہ کی پوری کائنات کا نظام بھی دو اصولوں سے چلتا ہے، یعنی یوں اگر کہا جائے کہ کائنات اللہ کے دو قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ ایک قانون کا جو تعلق ہے وہ امر کن کے ساتھ ہے کہ کائنات کی تکوینی نظام، کائنات کی پیدائش، کائنات کی تخلیق، سورج کب طلوع ہونا ہے، بارش کب برسنی ہے، زمین نے کہاں پھیلنا ہے اور کہاں اس نے سمٹ جانا ہے، پہاڑوں نے کب تک کھڑا رہنا ہے اور کب ہوا کے اندر اڑتے پھرنا ہے، یہ سارے نظام کا تعلق تخلیق کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی ساری تخلیق سب کی سب اللہ کے قانون کن کے تابع ہے۔ اللہ حکم فرماتے ہیں کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام اللہ کے امر کن کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضرت آدم سے پہلے سے لے کر حضرت آدم کی تخلیق تک اور صبح قیامت تک کائنات میں جو چیز بھی پیدا ہوگی، کائنات میں جو چیز بھی مکمل ہوگی، بنے گی،
وہ سب کی سب اللہ کے امر کن کا نتیجہ ہے، اللہ کے حکم، اللہ کے اصول تکوین کا نتیجہ ہے۔ اور جو شریعت ہے دوسری چیز ہے انسانوں کو چلنے کے قوانین بتانا، انسانوں کو اللہ کی مرضیات پر چلنے کی حکمت اور بصیرت سکھانا۔ اس چیز کا تعلق اللہ کے اصول تشریع کے ساتھ ہے۔ اصول تکوین سے کائنات بنتی ہے، اصول تشریع کے ساتھ انسانوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ اصول تشریع جس کو شریعت کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مسلسل بھیجا کہ انسانوں کی تربیت کرو، انہیں بتلاؤ کہ تم نے میری مرضی کے مطابق کیسے چلنا ہے۔ اب کون کے معاملے میں اللہ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کون کے معاملے میں اللہ کا حکم فرشتوں کو آرڈر فرشتوں نے کر دیا، کائنات بن گئی۔ لیکن انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء، 313 رسول اور 5 اولو العزم من الرسل بھیجے تاکہ پتہ چل جائے اللہ تم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے۔ تو اب یہ 2 اصول ہیں اللہ کے پوری کائنات کو چلانے کے۔ کائنات بناتا اصول تکوین سے ہے، انسانوں کو چلاتا اصول تشریع کے ساتھ ہے۔ جب تکوین والی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے بنایا، اللہ نے ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کیا ہے۔ زمین کا پورا فرش بچھا کر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اب یہی زمین ہے، اس کے اندر ہم بیج ڈالتے ہیں تو اسی سے گندم اگ رہی ہے، اسی کے اندر سے مکئی اگ رہی ہے، اسی کے اندر سے پھل پھول اور اناج پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری آنکھوں کے درمیان پردہ ہے، ہم اسی مٹی کو اٹھائیں اپنے ہاتھ میں دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں وہ کہاں ہے اتنا کچھ، لیکن اسی ایک دانے سے 700 خوشے، ایک دانے سے 7 جو اس کے تنے، 7 تنوں میں ہر ایک میں 100 ایک خوشہ، ہر خوشے میں 100 دانے۔ یہ ایک مٹی کے ذرے کے اندر کتنا اللہ نے خزانہ چھپا رکھا ہے، کتنی چیزیں اس میں چھپا رکھی ہیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور آج ایک کسان اسی زمین پہ، اسی 1 ایکڑ رقبے پہ اس دفعہ گندم کاشت کی، اس میں جتنی 1 من یا 1.5 من 1 ایکڑ میں بیج کے طور پہ استعمال کی، اور 70 من اللہ اس کو لوٹا رہے ہیں۔ ہمیں پہلے تو یہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مکئی کاشت کی، مکئی اسی طرح 70-80 من اٹھا رہا ہے۔ پھر کوئی اور سبزیاں کاشت کی، وہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ سارے خزانے اللہ نے اسی مٹی کے نیچے رکھ کر ہماری آنکھوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ جیسے اللہ نے قبر والوں کے بارے میں، شہداء کے بارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ میں نے تمہارے اور برزخ والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا، ان کے ساتھ کیا بیت رہا ہے تم ایسے نہیں سمجھ سکتے، جیسے اس زمین کے اندر تم بیج بوتے ہو لیکن سمجھ نہیں سکتے کہ نیچے اللہ کا کتنا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کتنا لوٹانا ہے، کتنا کم رکھنا ہے، کتنا ختم کرنا ہے، کتنا تمہیں عطا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس زمین کو خزانوں سے بھر کر زمین ہمارے حوالے کر دی۔ سورج کے اندر روشنی لگا کر اس سورج میں کتنے خزانے چھپے ہیں۔ اب جب تک یہ سولر لائٹیں پلیٹیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، دنیا کے سامنے سورج کا ایک ہی فائدہ تھا کہ یہ دھوپ دیتا ہے۔ آج اسی سورج کی روشنی سے انسان وہ چیزیں ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے، دیکھنے میں بظاہر ایک روشنی ہے جو دیوار پہ پڑ رہی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کا کتنا نظام چل رہا ہے، کتنی اس میں جو ہے وہ انرجی موجود ہے، کیا کیا کچھ اس سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ صبح قیامت تک انسان اپنی عقل سے اس سورج سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، لیکن اس کے اللہ کے خزانے جو سورج کی روشنی میں چھپائے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا۔ زمین میں چھپے ہوئے خزانے ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ انسان کا وقت یہاں پہ رہنے کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے 2 مثالیں اس لیے عرض کی، آسمان اور زمین کو اللہ نے اپنے اصول تکوین سے پیدا کیا، تکوین سے بنا کر۔ اب اللہ کا خدائی نظام، اللہ کی فطرت، اللہ کی ترتیب یہ ہے، جس بات کو مکمل فرما دیتے ہیں اس کا اعلان فرما دیتے ہیں، پھر آخر میں یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ تم اللہ کی فطرت کو، اللہ کی تخلیق کو اب تم تبدیل نہیں کر سکتے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے تمہیں آنکھ دے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آنکھ سے دیکھنا ہے جو دیکھو، جو سننا ہے جو آنکھ سے تم منظر دیکھنا چاہتے ہو، اچھا یا برا، یہ تمہیں امتیاز ہے کہ تم اچھا دیکھتے ہو یا برا دیکھتے ہو۔
ان آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو یا بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہو، آنکھ سے تمہیں دیکھنے کا اختیار اللہ نے دے دیا، آنکھ کی ڈیوٹی مکمل کر دی، لیکن اب اگر تم آنکھ کی ڈیوٹی تم تبدیل کرنا چاہو تو یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، یہ صرف دیکھنے ہی کا کام کرے گی، آنکھ سننے کا کام نہیں کر سکتی۔ زبان بولنے کے لیے اور ذائقہ چکھنے کے لیے ہے، یہ سب دیکھنے کا کام نہیں کرے گی۔ کان سننے کے لیے ہے، یہ دیکھنے کا کام یا چکھنے کا کام نہیں کریں گے۔ کبھی کوئی چیز کا ذائقہ کان میں ڈال کر چیک نہیں کیا جا سکتا، اس کے چیکنگ کا نظام اللہ نے زبان کے سپرد کیا ہے۔ اب تم نے کیا سننا ہے یہ تمہاری مرضی پہ موقوف ہے، گانے سنو یا قرآن سنو، اللہ کی بات سنو یا غیر اللہ کی باتیں سنو، یہ تمہاری مرضی پہ موقوف ہے۔ اپنی آخرت کی انویسٹمنٹ کرو یا برباد کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن کان صرف سنیں گے، آنکھ صرف دیکھے گی، زبان صرف بولے گی۔ اسی طرح زمین کے اوپر اللہ نے خزانے رکھ دیے، اب تم اس سے فصلیں اگاؤ یا پلازے اگاؤ، تم اس میں سڑکیں بچھاؤ یا تم اس میں جو ہے وہ کچھ اور چیز رکھو، صفے بچھاؤ، یہ تمہاری مرضی پہ موقوف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے نظام کو مکمل کر دیا، اور یہ تخلیق کا نظام جب مکمل ہو چکا اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے ڈاکٹر، پوری دنیا کے انجینئر وہ جمع ہو جائیں کہ اس سورج کی روشنی گرمیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، گرمیوں کے موقع پہ ہم جہاں پہ کوئی ہلکا سا انرجی سیور لگا دیں تاکہ گرمی کم ہو، گرمیوں کی شدت کم ہو جائے، اب اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ فائدہ اٹھاؤ جیسے جی چاہتا ہے اٹھاؤ، لیکن اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیز میں تبدیلی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ زمین کا فرش اللہ نے بچھا دیا، اب اس فرش کو ہٹا کر ہمیں یہ قدرت نہیں دی گئی ہم اس کی جگہ پر کوئی اور چیز بچھائیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، پھر یہ تو آزادی دی، ہم ان کا غلط استعمال کریں یا صحیح کریں، لیکن ان کی ڈیوٹی سے ہٹ کر ان سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ پوری کائنات کی تخلیق کا جو خدائی اصول تھا یہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے مکمل کر دیا۔ پانی کا مشروب پیدا کر دیا، پانی کو اللہ نے بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ رکھا تاکہ صبح قیامت تک تم اس میں اپنی مرضیوں کے مشروبات ملا کر اپنی مرضی کے ذائقے جتنے مرضی بناتے رہو، لیکن یہ جو پانی کی ایک مقدار ہے یا پانی کا ایک محلول ہے، صبح قیامت تک تمہاری پیاس بجھانے کے لیے یہی کام آئے گا۔ اب اس محلول کو تبدیل کر کے تم کہو اس کا متبادل ہم کوئی اور چیز لے آئیں جس میں پانی استعمال نہ ہو، محض کوئی کیمیکل ہو، محض اس میں کوئی پاؤڈر ہو اور تم اسے پیو اور پیاس بجھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ محلول یہی رہے گا، اس میں تبدیلیاں اپنی مرضی سے کرتے رہو۔ اب اللہ کی تخلیق پوری ہوئی، جب تخلیق کا خدائی نظام یہ ہے کہ جب مکمل ہو جائے تو تبدیلی سے روک دیا جاتا ہے، مکمل ہو جائے اضافے سے روک دیا جاتا ہے، مکمل ہو جائے انسان سے اس میں ترمیم کی صلاحیت اٹھا لی جاتی ہے۔ بالکل اللہ کا یہی اصول شریعت کے بارے میں ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، احکام بدلتے رہے، معاملات تبدیل ہوتے رہے، چونکہ یہ تدریجاً جیسے جیسے انسان کی عقل کامل ہوتی گئی اللہ شریعت کو کامل کرتے چلے گئے۔ جب یہ نظام چلتے چلتے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اب یہ وہ نبی ہے جو کائنات کے آخری نبی ہے، جنہوں نے خود اعلان فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری امت ہو، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا تو اب اللہ نے جس طرح کائنات کو تکمیل کر کے، کائنات کو مکمل کر کے اس میں ترمیم کا، تبدیلی کا، اضافے کا اللہ نے سارے اختیارات ہم سے لے لیے۔ اب سورج ایک کی بجائے ہم 2 نہیں بنا سکتے، زمین کا متبادل کوئی فرش اور نہیں بچھا سکتے، اب ہم آنکھیں 2 کی بجائے 3 خود پیدا نہیں کر سکتے، اللہ کی تخلیق میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ نے اپنے شریعت کے اصول کو بھی مکمل کر دیا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اب اللہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات پوری ہو چکی ہے، اللہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ اللہ نے بتلا دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ تم سے مطلوب ہے خدا کا وہ محمد عربی کی زبان سے تمہیں اطلاع دی جا چکی ہے۔ اب یاد رکھو دین مکمل ہو چکا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو چکی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اگر اللہ کو کوئی چیز، کوئی دین، کوئی قانون، کوئی شریعت اگر راضی کر سکتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا دین اسلام راضی کر سکتا ہے، اور کوئی دین اب اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔
اللہ نے معاملے کو مکمل فرما دیا۔ اور پھر بات اتنی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس قومی دھارے میں لائے۔ سابقہ امتوں کا مزاج، سابقہ امتوں کی تربیت، ان کی ذہن سازی اسی سطح پہ کی جاتی تھی کہ تمہارا ابھی دین، اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوئی، اللہ کا کلام اور اترے گا، اللہ کا فلاں نبی اترے گا، کوئی شعیر کے پہاڑ پہ اترے گا، کوئی فلاں چوٹی پہ آئے گا۔ ہر امت ذہنی طور پہ ایک نئے نبی کی تلاش میں سرگرداں رہا کرتی تھی۔ ہر امت نئے نبی کی تلاش میں خانہ بدوشوں کی طرح چلتی تھی کہ اب نئے نبی کی علامات فلاں علاقے میں پائی جا رہی ہیں، چلو ادھر جا کر ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ نبی، سچے نبی کو ماننا اتنا ضروری ہے جتنا ضروری جھوٹے کا انکار کرنا ہے۔ سچے کو اگر آدمی نہ مانے تب بھی کافر ہو جاتا ہے، جھوٹے کو مان لے تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو سابقہ نسل انسانی اس امتحان سے گزر رہی تھی کہ وہ نئے نبیوں کو تلاش کرتی تھی، ان میں سچائی کی علامات ڈھونڈا کرتی تھی، ڈھونڈ کر ان پر ایمان لایا کرتی تھی۔ جھوٹوں سے بچنے کے باوجود وہ بہت سے جھوٹوں کا شکار ہو جایا کرتی تھی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اور اس دین کے مکمل ہو جانے کی برکت سے انسانی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ اب جو ہمارے تقاضے تھے وہ مکمل ہو چکے، جو ہمیں چاہیے تھا وہ رسول اللہ کی زبان سے ہمیں مل چکا۔ اب صبح قیامت تک ہمیں صرف اس جیسے زمین سے اناج اگانے کی ضرورت ہے، زمین بدلنے کی ضرورت نہیں، سورج سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، سورج تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اب صبح قیامت تک رسول اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کسی نئے دین کی ہمیں ضرورت سے مستغنی کر دیا گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح طور پہ فرمایا، ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی ملت پہ، ایسے دین پہ، صاف ستھری راہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے دن تو روشن ہے ہی ہے، اس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں۔ کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ مجھے دین میں فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے فلاں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ واضح کر کے امت کو بتلا کر گئے، تاکہ کل کو امت کو کسی نئے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ سابقہ امتیں نبیوں کی تلاش میں رہا کرتی تھیں، اور یہ واحد امت ہے۔ آپ نے پورے ملک میں گھومنے والوں میں دیکھا ہوگا، ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ گیا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے رشیا قزاقستان پہنچا ہوا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی حصول تعلیم کے لیے دنیا کا سفر کرتا ہے، کوئی ڈاکٹری سیکھنے کے لیے دنیا میں گھوم رہا ہے، کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ لیکن پوری روئے زمین پہ انسانی قافلوں میں، انسانی گروہوں میں، انسانی جماعتوں میں آپ کسی ایک فرد یا ایک جماعت کو نہیں دیکھو گے جو پوری دنیا میں کہیں بھی کسی نئے نبی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہو، جیسے سابقہ امتیں نئے نبیوں کو ڈھونڈتی پھرا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نے ہمیں نئے نبیوں کی تلاش سے مستغنی کر دیا۔ اگر آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں کہ جب ایک اقرب جو عبد العظیم بن مادی کرب، جس کا نام تبہ حمجری تھا، یہ وہ بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری شان و شوکت میں فرق آ رہا ہے، لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ لیکن جب بیت اللہ کی طرف آگے بڑھا تو اس کے جسم پہ، اس کی فوج پہ اللہ نے بیماری کو مسلط کر دیا۔ لیکن جب اس نے اپنے ان 400 یہودی علماء سے پوچھا آخر اس گھر میں کیا بات ہے، جب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں میری پوری فوج کے نزلہ زکام اور بیماری گھیر لیتی ہے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اپنی کتابوں میں دیکھ کر کہا، یہ اللہ کے آخری نبی کی قبلہ گاہ بننے والا ہے۔ اے عبد العظیم بن مادی کرب، رک جاؤ، اس گھر کا احترام کرو، یہ اللہ کے آخری نبی کا قبلہ ہے، اس کو تم برباد نہیں کر سکتے۔ یہ طبہ حمجری علامہ ابن عروبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاوائل میں لکھتے ہیں کہ طبہ حمجری میں یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے خانے کعبے پہ غلاف کا آغاز کیا، سیاہ رنگ کے کپڑے سے اس مقدس گھر کو عزت دی، اسے ڈھانپ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی سنت کو باقی رکھا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اللہ کے گھر کو ہر بری اور اچھی اور ہر غیری نظر سے اور گرد و غبار سے محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سنت کو باقی رکھا۔ اب جب یہ بڑھتے بڑھتے مدینہ کی طرف جاتا ہے، مدینہ کے لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مدینے کے لوگ دن کے وقت جنگ کرتے ہیں،
ہیں، شام کو اس کے پورے قافلے کا کھانا بھیجتے ہیں۔ اب عبدالعظیم بن مادی کرب نے حیران ہو کر قوم یثرب والوں سے پوچھا، اے یثرب والوں وجہ کیا ہے؟ تم دن کو مجھ سے لڑتے ہو، رات کو میرے پورے فوج کا کھانا بھی مجھے کھلاتے ہو، یہ تمہارا مزاج ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا لڑتے اس لیے ہیں کہ تو ہمارے سرزمین پہ قابض ہونے کے لیے آیا ہے، ہم اپنے گھر کا دفاع کرتے ہیں اور کھانا تجھے اس لیے کھلاتے ہیں کہ تو آخر ہے تو پردیسی، تو مسافر ہے، اور مسافر کا اکرام ہماری روایات کا حصہ ہے۔ اس نے اپنے علماء سے کہا یہ بھی مجھے کوئی چھوٹی بستی نہیں لگتی، دیکھو اپنی کتابوں میں کہیں یہ وہ آخری نبی کی کوئی جگہ تو نہ ہو۔ انہوں نے دیکھ کر کہا اے اقرا، اے عبدالعظیم بن مادی کرب، اے تبع حمجری سلطان یمن، رک جاؤ یہاں پہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کی ہجرت گاہ بننے والا ہے۔ اللہ کے آخری نبی یہاں پہ ہمیشہ آئیں گے تو ہمیشہ یہیں کے ہو کر رہ جائیں گے، پھر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا آپ ہمیں بھی اجازت دو، ہم اب یہ زمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اللہ کا نبی کی علامات ہم دیکھ رہے ہیں، وہ آنے والا ہے، ابھی آئے گا یا ایک کے بعد آ جائے گا، لیکن اب ہم نے نہ دیکھا، ہماری نسل اس نبی کو پالے، ہم اس نبی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں یہاں پہ چھوڑ جاؤ، ہم اس نبی کا انتظار کریں گے۔ تبع حمجری نے بعض روایات میں 40 اور بعض میں 400 مکانات اپنے پادری علماء ان یہودی ربیوں کے لیے تعمیر کروائے۔ ایک مکان 2 منزلہ تعمیر کرواتا ہے، کروا کر کہتا ہے یہ نسل در نسل لیتے جانا، جب اللہ کے نبی آ جائیں میری طرف سے ان کی خدمت میں میرا سلام بھی عرض کر دینا، میرا یہ مکان کا تحفہ بھی ان کو دے دینا۔ اور جب یہ مکان لوگ کہتے ہیں اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان پہ جا کر رکی، ایسا نہیں ہے، ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے مکان میں رہ رہے تھے، وہ مکان تھا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو ایوب انصاری تو بطور خادم اور اس کے نگہبان کے طور پہ وہاں پر موجود تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو میری ساتھ خط لکھتا ہے اور اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، اے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آپ سے پہلے اگر آپ میری زندگی میں آ گئے میں آپ پر ایمان لا کر آپ کا وزیر اور بھائی بنوں گا، لیکن اگر آپ میرے بعد آئے تو میری یہ تحریر کو گواہ بنا لیجئے اللہ کے رسول، میں اس دنیا سے آپ پر آنے سے پہلے آپ پر ایمان لا کر جا رہا ہوں، آپ کے آنے سے پہلے ایمان لا کر جا رہا ہوں۔ اور اس کے 1000 سال بعد اللہ کے نبی آئے، خط نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خط پہنچا، آپ نے اس کی تعریف فرمائی اور تب اس کو اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ میرے چچا زاد بھائی عبدالعظیم بن مادی کرب کا خط ہے جو میرے آنے سے پہلے مجھ پر ایمان لا کر جا رہا تھا۔ یہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، چونکہ دین کی تکمیل سے پہلے اللہ کی سنت یہی تھی، کائنات کے نظام کی ترتیب سے پہلے کہ یہ دین مکمل ہو، کائنات کا ذہن بنا دیا گیا، انسانوں کا ذہن بنا دیا گیا کہ اب جو نبی آنے والا ہے اس کو آخری اللہ کی نعمت سمجھنا، اس کے بعد وہ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آئے گا، دوبارہ جبرائیل نہیں آئے گا، دوبارہ وحی نہیں آئے گی۔ جب حضرت جبرائیل آخری وحی لے کر آئے، واپس جاتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے رسول کو کہنے لگے یا رسول اللہ ھذا آخر موقعی فی الارض، اے اللہ کے رسول وحی لے کر میرا آپ کی طرف آنا یہ زمین میں آخری مرتبہ تھا، اب اس کے بعد اللہ کے رسول میں کوئی وحی نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو وحی لے کر آنے والا سلسلہ بھی اب ختم کر دیا گیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت علی رو رہے تھے، غالباً حضرت ام ہانی کے پاس گئے، ام ہانی بھی رو رہی ہے، انہوں نے فرمایا اے ام ہانی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں ان قطع اخبار السماء بموت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کے دنیا سے چلے جانے سے آج آسمان سے زمین کی وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے، اب کوئی اللہ کی خبر ہم تک نہیں پہنچے گی، میں اس بات پہ رو رہی ہوں رسول اللہ کے ساتھ یہ وحی کا سلسلہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب کائنات تکمیل تک پہنچ گئی، جیسے زمین اپنے پایہ تکمیل کو پہنچی، اللہ نے اپنی سنت کے مطابق اب معاملات کو حتمی کر دیا، اب زمین کا نظام تبدیل نہیں ہوگا، اب صبح قیامت تک میرے پیغمبر کا فرمان، ان کے اوپر اترنے والا قرآن انسانوں کی رہنمائی کرے گا، اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ نئی کتاب آئے گی، حتیٰ کہ نئے نبی اور کتاب کو تو چھوڑو، اب نئے صحابہ بھی پیدا نہیں ہو سکتے، نئی ازواج مطہرات میں نہیں آ سکتی، نئے اہل بیت میں نہیں ہو سکتے، جس چیز کا میرے پیغمبر کے ساتھ رشتہ جڑا ہے سب پہ خاتمیت کی مہر لگا دی گئی ہے، اب جو چیز محمد کے ساتھ جڑی ہے وہ کائنات میں آخری ہے، اس کے بعد اس کی مثال نہیں ملے گی، کیونکہ اب اللہ کی باتیں پوری ہو گئی، اللہ کا کلام پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت کا جو مزاج ہے، میرے صبح قیامت تک اب اس امت کو رہنا ہے، اور ہمیں کیا بتایا
میرے بعد انا وساتوں کا ہاتین، میرے بعد قیامت آئے گی، اگر تمہارے کو انتظار کرنے کی چیز ہے تو قیامت کا انتظار کرنا، اس کے علاوہ کسی بات کا انتظار نہ کرنا۔ میرے بعد جو آنے والی بڑی خطرناک چیز یا بڑی خبردار کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف یوم قیامت ہے۔ اب میرے بعد میری نبوت کا دور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ ایک اور بات کو سمجھ لیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں قیامت تک ہمارے نبی کا دین چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ قیامت تک ہم مکلف ہیں دین پہ عمل کرنے کے، قیامت آ کر ہماری تکلیف کو اٹھا دے گی، قیامت آ کر ہماری ذمہ داریاں ختم کر دے گی، موت ہمیں مکلف لوگوں کی لسٹ سے نکال دے گی، لیکن میرے نبی کا دین اور راج ختم نہیں ہوگا۔ قیامت آ کر زمین و آسمان کو ختم کرے گی لیکن میرے نبی کے دور نبوت کو ختم نہیں کرے گی۔ یہی تو وجہ ہے جب روز قیامت ساری امتیں روتی ہوئی مختلف انبیاء کے پاس جائیں گی، حضرت آدم سے نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے جب عیسیٰ کے پاس آئیں گی، حضرت عیسیٰ قوم کو کیا کہیں گے؟ اتنے پریشان غم زدہ ہو کہ اللہ ہمارا حساب شروع کرے، اذهبوا الى محمد، جاؤ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں ان کے پاس جاؤ؟ فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہے، ہماری ڈیوٹیاں ختم ہو چکی ہیں، ہم اپنا دور گزار چکے ہیں، ہمارا دور ختم ہو چکا۔ قیامت میں دور محمدی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں ہمارے اسکول کا کوئی ٹیچر ہو، جب ریٹائر ہو پوچھے تمہارے جو وزیر اعلیٰ تمہارے اسکول میں کب آیا تھا، وہ فخر سے کہتا ہے جب میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا تو یہ شباشی اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، یہ ہمارے اسکول میں آیا تھا۔ یا کسی کو پوچھا جائے، اب آپ کو پوچھا جائے جو جنرل باجوہ کب ریٹائر ہوا، آپ کہو گے اس وقت میں اسکول میں فلاں میری جو سروس کا فلاں سال تھا تب یہ ریٹائر ہوا۔ آپ اپنے سروس کے دورانیے اور سروس کے واقعات کو یاد رکھتے ہو تو یاد رکھو یہ قیامت ہمارے نبی کی سروس کے دوران کا ایک واقعہ ہے، ہمارے نبی کی ڈیوٹی کے دوران کا ایک مرحلے کا نام قیامت ہے۔ پل صراط اس ہمارے نبی کے دور کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، ہمارے نبی کی امت کے گزرنے کی جگہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح حساب کتاب کوئی نئی بات نہیں ہے، جنت دوزخ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں چاہے حشر ہے یا نشر ہے، قبر ہے یا تمہارا پل صراط ہے یا میزان ہے یا حوض کوثر ہے، جب اللہ جو کچھ بھی اب کائنات میں ہوگا سب رسول اللہ کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اب یہ دور ختم ہونے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اذهبوا الى محمد فإنه قد حضر اليوم، جاؤ حضرت محمد کی طرف، وہ آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، ابراہیم کے پاس گئے انہوں نے عذر کیا، آدم کے پاس گئے عذر کیا، نوح کے پاس گئے عذر کیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں کہیں وہ بھی تو عذر نہیں کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، فإنه خاتم النبیین، جاؤ وہ رسولوں کے سردار خاتم النبیین بھی ہیں، اور لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، یہ وہ شخص ہے جس کی اگلی پچھلی ساری باتیں اللہ نے معاف کی ہوئی ہے، جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یہ تمہارا مقدمہ اللہ کے دربار میں لے کر جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ایسے نہیں کہا، ہم مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے، ہمارے سینے تو اتنے بلند کر دیے۔ رسول اللہ نے ہمارے سر پہ یہ کہہ کر جب ہاتھ رکھا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو۔ جب ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا کہا ہے کہ امتوں میں تم میرے حصے کے لوگ ہو، جب میرا کہہ دیا، خدا کی قسم اس بات نے ہمارے سر فخر سے اتنے بلند کر دیے ہیں، ہمیں سات آسمان تو کیا عرش بھی ہمیں اس فخر کے نیچے جھکا ہوا نظر آتا ہے، ہماری اس امت کا سر فخر سے بلند نظر آتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول نے کہا انتم حظی من الامم، امتوں میں تم میرے حصے کے لوگ ہو، تم میرے حصے کے لوگ ہو۔ اور پھر صرف حصہ داری جتائی نہیں، جیسے آج کل ہم اپنی صرف یہ تو بتاتے ہیں میرے اتنے فالورز ہیں، میرے اتنے جو ہے وہ ووٹرز ہیں، میرے اتنے، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ شفقت کے لیے کس حد تک امت کا خیال رکھا۔ ایک مدینے میں ایک صحابی کا بلبل فوت ہو جاتا ہے، ایک بلبل کا بچہ فوت ہوا، اللہ کے رسول گھر میں جا کر تعزیت کر کے پیار سے بچے کو کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر بیٹا تیرے
بلبل کو کیا ہوا؟ جو نبی اتنا شفیق ہو، امت کے بچے کا ایک بلبل مرنے پہ بھی اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے چلا جائے۔ اور ایک بچہ جب فوت ہونے لگا، وہ مسلمان تھا، والدین یہودی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا، آخری وقت جا کر اس نے خواہش کی اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کے رسول گئے، جا کر کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، اس کو میں خود قبر میں اتاروں گا، لیکن قربان جائے اس بچے کے ایمان پہ۔ یہ ایمان بولتا ہے، کہتے ہیں عشق خود آداب محبت سکھاتا ہے۔ والدین کو کہنے لگے میں فوت ہو جاؤں تو اللہ کے رات کو فوت ہوں، اللہ کے نبی کو اطلاع نہ دینا۔ اللہ کے رسول کیا فرما کر گئے؟ اطلاع دینا۔ کہا مجھے میری اطلاع نہ دینا، میرے جنازے کی وجہ سے اللہ کے رسول یہودیوں کی بستی سے گزر کر آئیں گے، کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ میرا جنازہ اللہ کے رسول پڑھے نہ پڑھے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے رسول کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے، میری بات جنازے میں آنے کی وجہ سے کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور ساتھ ہی اشارے میں بتا دیا اگر میرے ایمان میں کوئی دم ہوا تو میری قبر پہ بھی آقا آ جائیں گے۔ میرے ایمان میں دم ہونے کی دیر ہے۔ اللہ کے رسول کو نہیں بتایا گیا، وہ فوت ہوئے، رسول اللہ کو صبح کو بتلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ رہے ہیں اس صحابی کا۔ آخر وہ تو چلے گئے تھے، جنازہ مقامی صحابہ نے پڑھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زندگی میں بھی امت کا خیال رکھا۔ پھر صرف خیال نہیں رکھا، جب اللہ نے یہ قرآن پاک کی آیات اتاری، والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد میں تجھے اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ اب اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، اللہ کہتے ہیں رسول میں تمہیں راضی کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ساتھ ہی فرما دیا واللہ لا ارضى، میں تو اللہ کی قسم راضی نہیں ہوں گا۔ اب سوال پہ غور کرو، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں راضی کروں گا قیامت کے دن، امت کے لیے اتنا مت رویا کرو، میں راضی کروں گا۔ فرمایا واللہ لا ارضى، اے اللہ مجھے بھی تیرے جلال کی قسم ہے میں تب تک راضی نہیں ہوں گا وواحد امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تو میں محمد راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ اب آپ خود سوچئے، جب راضی کرنا اللہ نے ہو، راضی ہونا مصطفیٰ نے ہو، تو کون سا امتی جہنم میں رہ جائے گا؟ کس کو باقی رکھا جائے گا؟ حتیٰ کہ میں عرض کر رہا تھا، پھر اتنی نہیں، امت کو اپنی ذات کے ساتھ ایسے جوڑ کر رکھا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر یہاں پہ مسجد میں، آپ شہری لوگ ہیں، میں تو ہوں بھی پینڈو آدمی، اگر آپ کو 5-7 منٹ اوپر ہو جائے تو پریشان تو نہیں ہوگے جی؟ اس لیے میں نے کہا پہلے پوچھ لے، بعد میں پھر وہ بزرگ گھڑیاں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی، اللہ سلامت، جزاک، بہت شکریہ، اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، چونکہ وہ پورا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے کہا پوچھ لوں پہلے، تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری امت کے ایک ایک، آپ اپنی امت کے ایک ایک فرد کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اب اس بات کو ذرا دل کے کانوں سے سمجھیے۔ ایک بات تو یہ کہ اپنے بارے میں یہ بتا دیا تم نے جب قبر میں جانا ہے، اب میرے پیغمبر کیسے ساتھ ساتھ امت کو لے کر چل رہے ہیں۔ فرمایا قبر میں جب یہ سوال ہوگا من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو قبر میں نبی کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرو گے تم۔ اگر زندگی میں نبی کی بات مانی ہے، اپنے نبی سے غداری نہیں کی، پیغمبر کو ہمیشہ اپنا بڑا مان کر چلے، ختم نبوت کا عقیدہ لے کر قبر میں گئے، اللہ کے نبی اپنا چہرہ وہاں دکھا دیں گے تاکہ تمہیں جواب دینے میں دقت نہ ہو، تم کہہ سکو یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر اگلی بات بھی سنو، انا اول من تنشق عنہ الارض، سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا محشر کے ہنگامے میں جب کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین کو برابر کر دیا جائے گا، جب یہ صورتحال ہوگی سارے انسان گھبرائے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے، ہر بندہ اپنا پناہ گیر ڈھونڈ رہا ہوگا، کون آج میرا سر مجھے سنبھالے۔ رسول اللہ نے امت کو اپنا ایڈریس بتا دیا تمہیں قیامت کے دن ڈھونڈنا نہ پڑے۔ فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا شخص ہوں گا جسے قبر سے اٹھایا جائے گا، فاکسل حلۃ من حلل الجنہ، مجھے جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنا دیا جائے گا۔ جب میں سارے لوگ ننگے ہوں گے، میرے جسم پہ جنت کا لباس ہوگا، ثم اقوم عن یمین العرش، میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوں گا۔ پورا ایڈریس بتا دیا، میں اللہ کے عرش کو دیکھ لینا، زمین تو برابر ہوگی لیکن اللہ کا عرش واضح نظر آ رہا ہوگا، ادھر دھیان سے دیکھنا۔ ثم اقوم عن یمین العرش، مجھے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کا رسول نبی تو 1,24,000 ہے، رسول 313 ہے، کوئی اور رسول بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے نبی کون ہے؟ فرمایا لا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری، اللہ کی پوری مخلوق میں کسی میں یہ دم نہیں ہوگا میری جگہ پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔
میری جگہ پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے تو میں ڈھونڈنے میں دقت نہ ہوگی۔ صحابی نے پھر کہا اللہ کے رسول حشر میں ایک تو دیکھ لیا، پھر آپ کو ڈھونڈنا کہاں؟ فرمایا نہیں، میزان پہ آ جانا، میرے کسی امتی کا پلڑا ہلکا ہوگا، میں محمد اس کو جھکا کر بخشواؤں گا۔ کوئی پل صراط پہ آئے گا، ڈول رہا ہوگا، میں پکڑ کے پار کروں گا۔ کوئی پیاسا ہوگا، کسی وقت میں پانی، جیسے ہمارے کوئی فنکشن ہو، ہمارے گھر میں کوئی شادی ہو تو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو ساری ٹینشن اس کے اوپر سوار ہوتی ہیں، کبھی وہ بھاگ رہا ہے ٹینٹ والوں کی طرف، کبھی بھاگ رہا ہے کسی کھانے پینے والے کی طرف، کبھی گھر والوں کی طرف، پورے گھر میں اس کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ حشر کا سارا ہنگامہ میرے پیغمبر کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے، تو میرے پیغمبر پورے حشر میں انتظامات میں یوں مشغول ہوں گے، کبھی پل صراط پہ، کبھی حوض پہ، کبھی حوض کوثر پہ، کبھی جو ہے وہ لوگوں کو میزان پہ، ایک ایک جگہ پہ امت کی دستگیری فرمائیں گے۔ پھر امت کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا اے اللہ کے رسول ہم چونکہ آخر میں آئے ہیں، پہلے اتنی امتیں گزر چکی ہیں، اتنی امتیں گزر چکی ہیں، 70 کے قریب امتیں گزر چکی، جب وہ جنت میں جائیں گی تب تک وہ حشر میں کھڑے کھڑے ہمارا تک کوئلہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، انا اول من یقرأ باب الجنہ، پریشان مت ہو، جنت کا پہلے دروازہ میں محمد کھٹکھٹاؤں گا، اور جب تک میں اور میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ جنت کسی اور کے دور میں نہیں آ رہی، محمد عربی کے دور میں آ رہی ہے۔ یہ دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ تو دنیا کی قبر، قبر سے حشر، حشر سے پل صراط، پل صراط سے جنت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں سنبھالا۔ لیکن ایک بات رسول اللہ اور بھی کر کے گئے ہیں، ہمارے اوپر ایک اتنا بڑا احسان اور بھی کر کے گئے ہیں۔ وہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سب لوگ چاہے جتنے بھی ہوں، جتنے بھی گئے گزرے ہوں، لیکن جب پتہ چلتا ہے یہ قرآن پاک ہے، یہ کسی اللہ والے کی دی ہوئی چیز ہے، یہ تبرک ہے، ہم اس تبرک کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ کسی اللہ والے کی پگڑی، رومال یا تسبیح ملی ہے، ہم فریم کروا کے رکھ دیتے ہیں، یہ فلاں اللہ والے کی امانت ہمارے گھر میں ہے۔ قربان جاؤں، کائنات میں جو پورے جگ کے بڑے ہیں، کائنات کے بڑے ہیں، امام الانبیاء ہیں، اپنی ایک ایک امتی کو اپنا تبرک دے کر گئے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے تبرک دیا ہے۔ وہ تبرک کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہو، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس بات کے بعد صرف ایک مطالبہ آپ سے ہوگا، اگر آپ میری بات کو سمجھ جائیں تو میرے بات کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اس معاشرے میں کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، فوراً کسی اللہ والے کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے کھجور تھوڑی سی چبواؤ، بچے کے منہ میں گٹی دو تاکہ اس اللہ والے کا کچھ اثر اس کے منہ میں آ جائے، اللہ والے کا تھوک لگ کر اس کے ساتھ اس کے حلق میں چلا جائے، تاکہ یہ بچے کی عادات اس پر چلی جائے، اس بچے کی عادات۔ قربان جاؤں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اپنے تھوک مبارک کے ساتھ خود ہی گٹی دے دی، پوری امت کو خود ہی گٹی دے دی، تاکہ یہ امت میرے مزاج پہ رہے، یہ میری فطرت پہ رہے، میرے طریقے پہ رہے، میرا کبھی دامن نہ چھوڑے، مجھ سے بے وفائی نہ کرے۔ اب کیا ہوا؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہے، اللہ کے رسول نے حج فرمایا کہ چاہے زمزم پہ تشریف لائے، اس زمزم کے کنویں سے، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی، اللہ کے رسول نے ایک ڈول منگوایا زمزم کا، اس سے وضو کیا، پھر اس نے منہ میں کلی کی، فمزمزہ، اللہ کے نبی کلی کرتے ہیں، ثم مجّ فی دل، پھر اللہ کے نبی نے اس کلی کو دوبارہ اس ڈول میں ڈال دیا۔ اب صحابہ بے چین ہیں، کاش اللہ کے رسول یہ مبارک ڈول آج مجھے دے دے، میں اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی پی لوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ کیونکہ صحابہ نے سر رکھا تھا جس کے پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن چلا جائے، جس کے پیٹ میں رسول اللہ کے جذب اطہر کی کوئی چیز چلی جائے، اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اللہ اس کو جہنم کی آگ کے قریب نہیں جانے دیں گے کہ اس میں رسول اللہ کے جذب اطہر کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے، سارے صحابہ بے چین ہیں، کسی کو وہ زمزم کا پانی نہیں دیا، حالانکہ صحابہ موجود ہیں، کسی کو نہیں دیا، دوبارہ زمزم کا پانی پھر زمزم کے کنویں میں، اپنی کلی والا پانی پھر کنویں میں ڈال دیا کہ صبح قیامت تک جو شخص بھی زمزم پیے اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن چلا جائے، اس کے پیٹ میں محمد عربی کا لعاب دہن چلا جائے، تاکہ اسے ہوش حوصلہ رہے، وہ تسلی کرے، صحابہ تم خوش قسمت ہو کہ تم نے پیغمبر کا چہرہ بھی دیکھا ہے، بد قسمت ہم بھی نہیں ہے، 1400 سال بعد پیدا ہوئے تب بھی محمد کے ہاتھوں سے گٹی لے رہے ہیں، محمد کے ہاتھوں سے گٹی لے رہے ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا نبی و من وجدانی من وجدانی، میں اس کا بھی نبی ہوں جس نے مجھے پا لیا، ومن یولد بعدی، جو قیامت تک میرے بعد پیدا ہوں گے وہ بھی ذہن میں رکھے میں ان کا بھی نبی ہوں، میں ان کا بھی نبی ہوں، انہیں بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتاؤ، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک زمزم نہ پیا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ کیوں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، ہمارے سارے امیر لوگ تو عمرہ کر لیتے، تو غریب رسول اللہ سے محروم رہتے، یہ نہیں تھا۔ عمرہ کرنے تمہارے علاقے کوئی مالدار لوگ گئے جن کو اللہ نے توفیق، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو، ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، لیکن جو نہیں جا سکے غریب تھے، اللہ نے امیر کے کندھے پہ زمزم لدوا دیا، اب تو اٹھا، تو حاجی صاحب ہے جو بھی ہے، لیکن تیرے محلے کا کوئی غریب جو رہ گیا ہے، جا جا کر رسول اللہ کی گٹی اس کے منہ تک تو پہنچا۔ اللہ، یہ تو اللہ کے نبی کے در پہ نہیں جا سکا، یہ تو اس کنویں پہ نہیں جا سکا، میرے نبی کی رحمت خود چل کر اس کے دروازے پہ آ گئی۔ اللہ کے نبی کی رحمت نے آ کر خود اس کو گھیر لیا، خود اس کو جو ہے وہ نواز دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس امت کو گٹی رسول اللہ نے دی ہے، ان کے پیٹوں میں محمد عربی کا لعاب دہن زمزم کی شکل میں موجود ہے۔ بعض ائمہ تو یہ لکھا، جب زمزم پیتے ہیں تو لوگ ادب سے کھڑے ہو کر پیتے ہیں، پانی کی اصل سنت بیٹھ کر پینا ہے، پانی کی اصل سنت کیا ہے؟ لیکن زمزم کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟ ادب اور احترام سے، جب ہمارا باپ آئے، استاد آئے، ہم کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس زمزم میں ہمارے آقا کا لعاب دہن ملا ہوا ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے، جب کوئی تمہیں پیش کرے تو ادب سے کھڑے ہو کر پی جاؤ، یہ تمہارے پیغمبر کی گٹی آئی ہے تمہارے لیے، تمہارے پیغمبر کی گٹی تمہارے لیے آئی ہے، اس کو احترام سے پیو۔ یہ میرے پیغمبر نے امت کو گٹی دے کر بتا دیا، تمہارا نبی میں ہوں، تمہیں کوئی مجھ سے چرا نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے ایک مطالبہ، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے پیٹوں میں ہمارے زندگی کے عام معاملات میں دیکھ لے، اگر ہمارے سامنے کو ایک طرف دودھ کا گلاس رکھے، ایک طرف گرم پانی رکھ دے، تو سب کا ہاتھ دودھ کی طرف بڑھتا ہے، پانی کی طرف کوئی نہیں جاتا، کیونکہ دنیا میں نفع کی چیز کو دیکھتے ہیں۔ جب ہمارے پیٹوں میں زمزم رسول اللہ کا تھوک مبارک موجود ہے، اللہ کے نبی کی گٹی موجود ہے، پھر ہمارے منہ کو قادیانیوں کی شیطان کیسے لگ جاتی ہے؟ وہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، انہوں نے تو میرے پیغمبر کے ساتھ بغاوت کی ہے، انہوں نے تو رسول اللہ کی ختم نبوت کے مد مقابل اپنی نئی نبوت کا ڈول ڈالا ہے۔ اب مجھے یہ بتلاؤ، کیا کوئی مسلمان جس میں رائی کے دانے برابر بھی غیرت موجود ہو، کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں میرے نبی کا لعاب دہن بھی ہو اور میں قادیانیوں کا مشروب بھی پیوں، میں ان کی مشموم کمپنی کا پانی بھی پیوں، میں ان کے ہسپتالوں سے علاج بھی کراؤں؟ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، وہ غیرت کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا مر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کے دشمنوں کا پانی نہیں پی سکتا۔ کچھ غیرت بھی چیز ہوتی ہے، کچھ تہذیب بھی چیز ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس وقت اس کا مد مقابل نہیں چاہیے، اس کا متبادل نہیں چاہیے، ہمیں غیرت چاہیے۔ اللہ سے غیرت مانگو، اے اللہ ہمیں اتنی غیرت دے ہم تیرے نبی کی خاطر غیرت کا اظہار بھی کر سکیں، ہم تیرے نبی کے دوستوں سے دوستی، تیرے نبی کے دشمنوں سے دشمنی کر سکیں۔ ورنہ اس امت نے تو ہمیشہ صرف رسول اللہ کے لیے زبانی جمع خرچ نہیں رکھا، اللہ کے معاملے میں وہ کسی نے کہا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ یہ امت خدا کے معاملے میں تو کبھی کبھی دیوانگی کر جاتی ہے، لیکن اپنے نبی کے معاملے میں امت بڑی ہوشیار ہے۔ سادہ جتنے بھی ہیں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا، نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، میری امت بڑی سیدھی سادی بھولی بھالی امت ہے، زیادہ حساب کتاب نہیں جانتی، جیسے یہودی ریاضی اور جبرے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، میری امت کو اتنا نہیں پتا، یہ سیدھے سادے ہیں۔ لیکن یہ امت جتنی بھی سیدھی سادی ہے، اپنے نبی کے معاملے میں بہت ہوشیار ہے، یہاں پہ کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ ضمیر اختر کاشمیری ایک شاعر تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، ایک عیسائی نے اس سے سوال کرنے شروع کر دیے، چونکہ شاعروں کی اور جو خطیبوں کی اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی دوسرے کا تذکرہ کرو، کہتے کچھ نہیں، اس کو چھوڑو، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنی ذات کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے کہا بتاؤ غالب کیسا شاعر تھا؟ کہا فضول تھا، اس کو تو عروض و قوافی کا بھی نہیں پتا تھا۔ کہا فلاں میر درد میر کیسا تھا؟ کہا کسی کام کا نہیں تھا، چونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اب نشے میں وہ عیسائی سوال کر رہا ہے، کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے، کہتا بتاؤ کہ پھر فلاں کون تھا، فلاں کیسا تھا؟ پھر کہا علامہ اقبال کیسا تھا؟ اس نے کہا بس اس کو کچھ شعر کہنے آتے تھے، مطلب بڑا شاعر میں ہوں، اقبال بھی فیل، خواجہ میر تقی میر بھی فیل، میر درد بھی فیل، غالب بھی فیل، بڑا شاعر میں ہی ہوں۔ اس نے کہا نشے میں ہے، کیوں نہ ہو میں اس کا ایمان بھی چھین لوں۔ کہنے لگا پھر محمد عربی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا ابھی سب کی یہ نفی کرتا جا رہا ہے، شاید یہ بھی کہہ دے میں محمد کو نہیں جانتا۔ اب سارا نشہ ایک منٹ میں ہرن ہو گیا، فوراً وہ جگ اٹھایا، اس کے سر پہ مار کر کہنے لگا او کمبخت، وہ تو میری نجات کا ایک ہی سہارا ہے، کیا وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم تو نشے میں تھے۔ اس نے کہا ہمارا نشہ جتنا بھی ہو، اس دربار میں جائے تو ہم سے بڑھ کر ہوشیار کوئی نہیں ہوتا، ہم وہاں کے آداب جانتے ہیں، وہاں کی تہذیب جانتے ہیں، وہاں کے ہم معاملات کو جانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب علامہ عثمانی نے وہاں پر جب مدینہ منورہ میں
قحط پڑا ہوا تھا، اس وقت ایک بچے کو جب ان کے والدین سے کہا اسے ہمارے حوالے کرو، ہم ہندوستان لے جاتے ہیں، اسے پڑھائیں گے، عالم بنائیں گے اور یہ ہمارے ساتھ عالم بن کر بڑا ہو جائے گا، واپس چھوڑ جائیں گے۔ ماں نے اجازت دے دی، یتیم بچہ ہے، قصہ مختصر کر رہا ہوں آپ کے وقت کی وجہ سے۔ جب اس بچے سے کہا، وہ بچے کی انگلی پکڑ کر لا رہے ہیں اور وہ بچہ رستے میں پوچھتا جا رہا ہے، چچا جان آپ کے ہندوستان میں اس طرح کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، چچا جان آپ کے ہندوستان میں پھل بھی ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، دودھ بھی، دہی، سب کچھ وہاں ملے گا۔ چلتے چلتے جب وہ گنبد خضرا کے سامنے پہنچا، کہنے لگا کیا اس طرح کی مبارک قبر بھی تمہارے ہندوستان میں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ پوری دنیا میں کیا کائنات میں ایک ہی ہے، یہ کہیں اور نہیں ہو سکتی، ہم اسی کے لیے تو یہاں آتے ہیں۔ بچے نے وہی انگلی چھوڑ کر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم بھوک سے مر سکتا ہوں، اپنے پیغمبر کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں رسول اللہ کا پڑوس چھوڑ کر ہندوستان چلا جاؤں؟ اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں یہیں جیوں اور مروں گا۔ میں اپنے مسلمان دوستوں سے کہتا ہوں، ہمارا نوجوان ایک رشتے کی خاطر نیٹ سے کسی لڑکی سے دوستی ہوئی، اپنے عقیدے کو بیڑا غرق کر کے، اپنے عقیدہ توحید و رسالت کو چھوڑ کر، اپنے پیغمبر کا دامن چھوڑ کر خود کو قادیانی لکھ دیتا ہے، جرمنی جاتا ہے، جاپان جاتا ہے نیشنلٹی لینے کے لیے، اپنے فارم میں قادیانی لکھتا ہے اور ساتھ ہی کیا کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ قادیانی کافر ہے، میرا دل مطمئن ہے میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں نے اوپر سے خود کو کافر کہا تھا، تو نے اپنے نبی کے ساتھ بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے اپنے نبی سے غداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت میں بڑے سے بڑے گناہگار کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نبی سے غداری کرے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ظاہر اوپر سے کر رہا ہو۔ اس لیے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمایا، جو شخص حالت اختیار کے ساتھ، حالت اضطرار کے ساتھ نہیں، حالت اختیار کے ساتھ مذاق میں بھی یہ کہہ دے میں کافر ہوں یا فلاں ملت کا ہوں، اللہ اس کو کافروں کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کو ایسا بے حیا بندہ نہیں چاہیے جو رسول اللہ کی امت میں رہتے ہوئے غیروں کو اچھا سمجھے۔ اور ہمارے نوجوان، ہمارے دوست آج کل قادیانیوں کے پاس کہتے ہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ قبل گگو منڈی کے بارے میں خبر پہنچی، یہاں کو کوئی بہت بڑا کوئی پتہ نہیں بزنس مین ہے یا فیکٹریوں کا مالک ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کو قرضے بہت دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ توف ہے ایسی سوچ کے اوپر، اللہ جیسے احکم الحاکمین رازق کا در چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے دروازوں سے رزق ڈھونڈ رہے ہو، ذرا کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو ایمانی غیرت چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ کیا ہے میں مختصر عرض کرتا ہوں، مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے لیکن میرا بھی درد دل ہے، اس بات کو سنیے۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب وہ نہیں ہوں کہ اپنا وقت پورا کروں، میں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ محمد عربی کا دامن زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، زندگی کا دامن چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، موت کو گلے لگا لینا، لیکن رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کسی سے وابستہ نہ ہونا۔ ان کا دامن چھوڑ کر فلاح نہیں ہے، ان کا دامن چھوڑ کر نجات نہیں ہے، رسول اللہ سے جو ہٹ گیا اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، کہیں بھی بقا نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، ایک آدمی وہاں پہ مدینہ منورہ میں ایک قبر کھودی گئی، وہ قبر کسی عام آدم کی نہیں تھی، وہ خانے کعبے کے کسی بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے کی قبر تھی۔ اس اللہ والے کی اور اس امام کی، امام حرم کی قبر کو کھولا گیا، وہاں پر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی ہے اور جنت کا زیور پہنا ہوا ہے، ہونٹوں پہ شہد لگا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوئے، ہم نے تو یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے کو، ایک بزرگ کو دفن کیا تھا، یہ کون آ گئی، لڑکی یہاں پر کیسے آ گئی؟ انہوں نے جب وہاں پر ایک تیل بیچنے والا جس کو صاحب الزیت کہتے تھے وہ کھڑا تھا، اس نے کہا تمہارے بزرگ کدھر گئے میں نہیں جانتا لیکن اس بچی کو میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بصرہ کا ایک عیسائی پادری ہے، اس کی بیٹی ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس کے باپ نے اس کو گھر میں قید کیا، اس نے محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ایمان کی حالت میں فوت ہو گئی۔ ایمان کی حالت میں فوت ہوئی تو انہوں نے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، لیکن یہ تو مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں پہنچی ہوئی ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی، چلو قافلہ بھیجا، ریاست سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، بھیج دیا بصرہ میں، اس لڑکی کی قبر کو تلاش کیا۔ جب ریاست کی حکومت تھی بصرہ میں بھی قبرستان میں پڑے ہوئے تھے، اب غم سے کلیجے پھٹ گئے، کیا ہوا؟ فوراً گئے، گھر والوں میں بیوی سب سے زیادہ خاوند کو جاننے والی ہوتی ہے، اس سے پوچھا تو ذرا بتا آخر اس کا کون سا جرم تھا کہ اللہ کی غیرت نے اس کو جنت المعلیٰ میں برداشت نہیں کیا، عیسائیوں کے قبرستان میں اٹھا کر پھینک دیا۔ بچی کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے رسول اللہ کے لیے جان دی، اللہ نے اٹھا کے وہاں پہنچا دیا، یہ یہاں سے کیوں نکالا گیا؟ اب اس عورت نے کہا ایک بات میں جانتی ہوں، بہت عابد و زاہد تھے، تہجد گزار تھے، نیک تھے، کبھی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ خوف خدا سے رونے والے تھے، لیکن ایک ان کو المیہ تھا
جب میاں بیوی کے وظیفہ زوجیت سے فارغ ہوتے تھے، ان پہ غسل فرض ہوتا تھا، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کرتا تھا، عیسائیوں کا مذہب اس معاملے میں بہتر ہے کہ وہاں غسل نہیں کرنا پڑتا۔ عیسائیوں کا مذہب بہتر ہے کہ وہاں غسل نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی، صرف ایک غسل کے معاملے میں بھی کوئی میرے نبی کے دین کو چھوٹا کہے، دوسرے کو بڑا کہے، منسوخ دین کو بہتر کہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی غیر گوارا نہیں کیا، اب وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک دیا۔ اب میں گگو والوں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری تو نمازیں بھی امام کعبہ جتنی نہیں، ہم تو بخاری اور حدیث اور ترمذی پڑھانے والے بھی نہیں ہیں، ہم تو عابد و زاہد زندہ شب زندہ دار بھی نہیں ہیں، ہم صائم النہار بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے، اور صبح شام کیا کہتے ہیں؟ قادیانی جیسے کیسے بھی ہیں، بندے ہوتے ایماندار ہیں، ہوتے سچ بولنے والے ہیں۔ یہ بھئی سانپ جتنا چمکیلا ہو اتنا ہی زہریلا ہوتا ہے۔ جنہوں نے لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنا ہو ان کا اخلاق اچھا ہی ہوتا ہے، اگر وہ ایماندار بن کر نہ دکھائیں، اگر وہ جعلی طور پہ اچھا اخلاق نہ دکھائیں تو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ کیسے ڈالیں؟ اس لیے خدا کے لیے کبھی کافروں کی تعریف نہ کیا کرو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تمام تعریفیں انہی کے لیے ہیں، ان کے مقابلے میں کبھی کسی کافر کی تعریف نہیں کرنی۔ اللہ ہمیں تاحیات رسول اللہ کے دامن سے جوڑ کر رکھے، محمد عربی کی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔